میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف آپ سنیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم کو سلام کیا اس نے مجھے سلام کیا، جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو کسی عالم کے صحبت میں بیٹھا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ میری صحبت میں بیٹھا، جو میری صحبت میں دنیا میں بیٹھا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اچھا حضور، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ حدیث بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے یہ حدیث تین عالموں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ ہی کی بات مان لیتا ہوں، چلو میں عالموں کو بھی کرتا ہوں۔ عالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے عالم با عمل اور ایک ہے عالم بے عمل۔ بھائی بولو عالم کس طرح کا ہے؟ ایک ہے عالم با عمل اور ایک میرے طرح مولوی۔ عالم تو کہلاتا ہے مگر عمل نہیں ہے، عالم تو ہے مگر نمازوں کی پابندی نہیں، عالم تو ہے مگر روزہ ندارت، عالم تو ہے مگر یہ ہیرو بن کے کھڑا رہتا ہے، عالم تو ہے مگر عمل نہیں۔ مگر میں آپ کو پیغام بتانا چاہتا ہوں، تمام محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ عالم چاہے باعمل ہو یا عالم بے عمل ہو، دونوں کا ادب احترام ہر حال میں ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہیں گے مولانا آپ مولوی ہو تو اپنی ہی تو وکالت کرو گے، میں مثال بتاتا ہوں آپ نے قرآن شریف کو دیکھا ہے؟ قرآن شریف دیکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن شریف پڑھ کر کے ایک تھیلے میں قرآن کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، ایک کپڑے میں باندھ کے رکھا جاتا ہے، اس کپڑا کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ جزدان۔ کیا کہتے ہیں؟ جزدان۔ اگر جزدان ٹھیک ہے، بالکل سلامت ہے، تو جزدان کو قرآن میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن کو اتارتا ہے، جزدان کو ہونٹوں سے لگاتا ہے، سینے سے سٹاتا ہے، بانٹوں سے لیتا بوسہ دیتا ہے، اور اگر وہی جزدان ہٹ جائے، وہ جزدان اگر قابل استعمال نہ ہو تو آپ مجھ کو بتائیے کہ کیا اس جزدان کو، پھٹے ہوئے جزدان کو یا ناقابل استعمال جزدان کو گھر پہنچنے کے لیے کوئی ماں بہن کوئی عورت اسے صافی بنائے گی؟ بولو بنائے گی؟ آپ کہیں گے جزدان اگر ٹھیک ہے تب بھی اس کا احترام ضروری ہے، اگر جزدان پھٹ جائے تب بھی اس کا ادب کیا جائے گا۔ میں بتاتا ہوں اگر عالم با عمل ہے تو اچھے جزدان کی طرح ہے، اور اگر عالم بے عمل ہے تو وہ پھٹے جزدان کی طرح ہے۔ عالم کا احترام ہر حال میں ضروری ہے۔ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو۔ تو میں بتا رہا تھا میرے نبی کریم 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت اس زمین پر تشریف لائے۔ میرے نبی کے آمد سے 4 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ولادت کے بعد 3 دنوں تک اپنی ماں کا دودھ پیا، 3 دن کے بعد 1 ہفتہ تک حضرت سویبہ نامی باندی کا دودھ پیا، اور پھر 10 دن سے لے کر 5 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں رہے۔ جب 5 سال عمر ہو گئی پھر میرے نبی قبیلہ بنو حوازن سے مکہ واپس تشریف لے آئے اور اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہنے لگے۔ جب میرے نبی کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو مصطفیٰ کریم نے 6 سال کی عمر میں پہلا سفر مکہ سے مدینہ المنورہ اپنے ننیال کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ کیا۔ چند دنوں مدینہ میں قیام کے بعد واپسی پر جب مقام ابوا میں پہنچے تو حضرت آمنہ خاتون کی طبیعت بگڑ گئی اور میرے نبی کی ماں 6 برس کی عمر میں مصطفیٰ کریم کو دعوے مفارقت دے گئے۔ پھر برکت بنت سالمہ جن کا عرفی نام ایمن ہے، مقام ابوا سے میرے نبی کریم کو لا کر پھر دادا کو سپرد کیا۔ جب نبی کریم کی عمر 8 سال کی
ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کفالت میں رہے. جب میرے نبی کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے پہلا تجارتی سفر مکہ سے ملک شام کے لیے کیا. جب آپ مکہ شریف سے کئی دن جا چکے تو بصرہ نامی ایک قصبہ میں آپ نے قیام فرمایا جہاں بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی. اور پھر توریت و انجیل کے اس متبحر عالم دین نے میرے نبی کی زیارت کر کے بہت ساری باتیں کہی اور اخیر میں کہا کہ کاش میں زندہ ہوتا جب یہ سب اپنی نبوت اپنی بے شک کا اعلان کرتا اور میں ان کے غلاموں میں شریک ہوتا. اور پھر میرے نبی کریم واپس آئے اور میرے نبی کی عمر شریف جب 15-16 سال کی ہوئی تو 15-16 سال کی عمر میں مصطفیٰ کریم نے ایک بڑا رفاہی کام کیا. مکہ شریف جو مختلف قبائل پر مشتمل تھا، مکہ شہر میں الگ الگ قبیلہ، خاندان، الگ الگ گروہ جماعت کے لوگ رہتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ دست و گریباں رہتے تھے. کبھی یہ قبیلہ اس قبیلے کو تباہ کرتا، کبھی وہ قبیلہ اس کو تباہ کرتا، کبھی وہ اس کو لوٹتا، کبھی وہ اس کو بے عزت کرتا. مجھے بتانا کہ کیا آج پھر ہم یہ امت قبائل میں، ذات پات میں، پیشے میں، رنگ میں، نسل میں، زمین پر، علاقے میں کیا آج ہم پھر نہیں کر کے رہ گئے ہیں؟ خدا آپ دیکھو یہ امت پھر وہیں پہ آ رہی ہے. میرے نبی کریم نے دیکھا کہ مکہ میں یہ قبائل ہیں آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں. میرے نبی نے تمام سرداروں کو جمع کر کے ایک رفاہی تقریر کی اور آپ نے فرمایا لوگوں آپس میں مت لڑو، ایک دوسرے کی عزت کو مت اچھالو، ایک دوسرے کی عزت ادب کا احترام و خیال کرو. اور پھر مکہ کے تمام قبائل کے سرداروں کو ایک ایگریمنٹ پر دستخط کروایا تاریخ اسلام میں جسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 24 سال کی ہوئی تو 24 سال کی عمر میں دوبارہ آپ نے ملک شام کا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر کے کیا. 25 سال کی عمر میں میرے نبی کریم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا. جب میرے نبی کی عمر شریف 30 سال کی ہوئی تو 30 سال میں اہل مکہ اور اہل حجاز نے آپ کو صادق و امین کا لقب اور خطاب دے دیا. جب میرے نبی کی عمر 33 سال کی ہوئی تو آپ پر اسرار و رموز ظاہر ہونے لگے. خواب کے ذریعے کئی طریقوں سے آپ پر طرح طرح کے اسرار و رموز کا اظہار ہونے لگا. جب 35 سال کی عمر ہوئی تو 35 سال کی عمر شریف میں مصطفیٰ کریم نے دوسرا بڑا رفاہی کام کیا. وہ کام یہ کیا کہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کی دیواریں جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی اور دوبارہ اہل قریش کی ذمہ داری بنی کہ اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی جائے. اب جب دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی اور جب دیوار مقام حجر تک پہنچی تو پھر دوبارہ مکہ کے تمام قبائل آپس میں دست و گریباں ہونے لگے. تلوار نیام سے نکل گئی. قریب تھا کہ لوگ قتل پہ اتر جائیں اور قتال و جدال کا معاملہ گرم ہو. میرے نبی کریم نے سب کو جمع کر کے کہا لوگوں اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک رائے پیش کروں. سارے لوگوں نے کہا اے محمد آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ عادل ہیں، آپ بول کے آپ کی بات مانیں گے. میرے نبی نے فرمایا آپس میں مت لڑو، سارے لوگ گھر چلے جاؤ اور کل سویرے جو سب سے پہلے کعبے کے قریب آئے گا وہی شخص حجر اسود کو اٹھا کے کعبے کے دیوار میں رکھے گا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب سارے لوگ واپس چلے گئے اور جو لوگ بھی صبح میں سب سے پہلے آتا تو وہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کریم وہاں پہلے سے ہی موجود ہے. سبحان اللہ. اب صبح ہوتے ہوتے مکہ شریف اور گرد و نواح کے تمام قبائل کے نہ صرف سردار بلکہ عامی لوگوں سے بھی اطراف مکہ کھچا کھچ بھر گیا اور سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا اے محمد سب سے پہلے آنے والے آپ ہیں اور آپ ہی اس کے حقدار ہیں. اس وقت میرے نبی کریم کا پیغام دیکھو
عدل دیکھو، انصاف دیکھو، اخوت بھائی چارگی قائم کرنے کا جو نمونہ ہے وہ سیکھو، دیکھو۔ میرے نبی کریم نے اپنے جسم سے چادر زمین پہ بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو بلا کے کہا اس چادر کو سارے سردار مل کر کے پکڑیں اور سب مل کے اٹھائیں۔ سارے سرداروں نے وہ چادر پکڑ کے اٹھائی۔ جب چادر اٹھ گئی مصطفیٰ کریم نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود چادر سے اٹھا کے مقام حجر میں لے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح میرے نبی کریم نے اپنے عمل، اپنے کردار و پیغام سے، دانش مندی سے اہل مکہ کو قتل و غارت اور خون خرابہ سے بچا لیا۔ افسوس آج اسی نبی کے نام پہ جلسہ کرنے والے، جلوس کرنے والے کو آج آتنکوادی، فسادی، جھگڑالو کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی کا مشن تھا کہ جھگڑا ختم کیا جائے، تنازع ختم کر دیا جائے، بھائی چارگی، اخوت، محبت کا ایک نمونہ پوری دنیا کو بنا دیا جائے۔ مگر افسوس ہمارا کردار اتنا مشکوک ہو چکا ہے کہ آج ہمارے سیرت، ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ پھر میرے نبی کریم کی عمر شریف جب 37 سال کی ہوئی تو 37 سال کی عمر شریف میں مصطفیٰ کریم نے خلوت اختیار کرنا شروع کر دیا اور مکہ سے جا کر مکہ شریف سے 3 کلومیٹر کی دوری پہ غار حرا میں جو 2400 فٹ اونچی پہاڑی پہ ایک غار ہے، وہاں پہ جا کے آپ تنہائی اختیار کرتے تھے۔ اور جب 40 سال کی عمر ہوئی جبریل تشریف لائے اور جبریل نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیست کا، اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ حضرت جبریل کا حکم سن کر میرے نبی کریم بھاگے بھاگے حرا سے اپنے گھر آئے، اور جب گھر آئے آ کے ام المومنین خدیجہ کو کہا خدیجہ زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل دو، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے محمد آپ غریبوں کی حمایت کرنے والے ہیں، یتیموں بیواؤں کے سہارے ہیں، آپ دکھی دلوں کے مدادا کرنے والے ہیں، آپ ہر پریشان حال کے کام آنے والے ہیں، اور جن کی یہ شان ہوتی ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ مت گھبرائیں۔ پھر دوبارہ جب میرے نبی کریم گئے تو پھر جبریل نے کہا آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے۔ حضرت خواجہ الطاف حسین حانی کہتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے طور لایا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا جسے خدا خود ارشاد فرماتا ہے لوگوں نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، اس نور کو بھی لو اور اس نور کے روشنی میں وہ روشن کتاب پڑھو تاکہ اس کتاب سے تمہیں ہدایت ملے۔ وہ جو کتاب میرے نبی لے کر کے آئے وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب جس کے جشن کا اہتمام ہو رہا ہے، گلشن حسنین کانفرنس جن کے نام پہ انعقاد کیا گیا ہے، جلسہ دستار بندی اسی کتاب کے جشن کا نام جلسہ دستار بندی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب کا ایک ایک لفظ حق و صداقت پر مشتمل ہے، کتاب کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، روشنی اور منبع، نیکیوں کا منبع ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم آج دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں مگر ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو رسم بنا دیا۔ خدا را یہ کتاب ہے کیا؟